اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جان مجھے قرآن نہیں، مجھے گاڑی چاہیے تھی۔ ناظرین نہایت ہی سبق آموز تحریر ہیں، گزارش ہے ایک بار مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ تحریر کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان اپنے کالج سے گریجویٹ ہونے والا تھا اور پچھلے کچھ مہینوں سے اسے قریب ہی موجود ایک گاڑیوں کے شو روم میں ایک سپورٹس کار بہت پسند تھی۔ چونکہ اس کے ابا جان ایک امیر آدمی تھے اور وہ کار لے کر دے سکتے تھے، اس لیے اس نے اپنے ابا جان کو کہہ رکھا تھا کہ اسے گریجویشن کے تحفے میں وہی کار چاہیے۔ اب جیسے جیسے گریجویشن کی تقریب کا دن قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے نوجوان کا اپنے تحفے کا انتظار بھی اپنے عروج پہ جا رہا تھا، اور بالآخر تقریب کا دن آ ہی گیا۔ تقریب کے دن کی صبح کو اس کے ابا نے اس کو اپنے خاص مطالعے کے کمرے میں بلایا اور اس کے والد نے اس کو بتایا کہ ایسے ذہین اور محنتی بیٹے کے باپ ہونے پہ ان کو کتنا فخر ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کو ایک غلاف میں لپٹا ہوا ڈبہ تحفے میں دیا۔ کچھ مایوسی اور کچھ تجسس کے ساتھ اس نے وہ تحفہ کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت چمڑے کے دستے والا قرآن شریف موجود تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ غصے کے مارے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی اور وہ اپنے ابا پہ چلا اٹھا کہ اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود آپ نے مجھے صرف یہ قرآن تحفے میں دیا۔ اور پھر وہ اس انمول تحفے کو وہیں رکھ کر نکلا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی سال گزر گئے، وہ پلٹ کر اپنے ابا کے گھر نہیں گیا، اور اب وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ اس کے پاس نہایت خوبصورت بنگلہ اور اچھی خاصی دولت تھی، اور اب اسے کبھی کبھی اپنے ابا کی یاد ستاتی تھی کہ وہ اب کافی بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور شاید انہیں میری ضرورت بھی ہوگی۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے اپنے ابا کو ملنے جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ابا کو ملنے جاتا، ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابا انتقال کر گئے اور وصیت میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر گئے۔ اس افراتفری اور غم کے عالم میں ابا کے گھر جانا پڑ گیا، اور جب وہ ابا کے گھر پہنچا تو اس کا دل غم کی شدت سے بھر گیا اور ایک پچھتاوے کا احساس اس کے سینے میں جاگ اٹھا۔ تدفین سے فراغت کے بعد وہ اپنے ابا کے ضروری سامان کا جائزہ لے رہا تھا تو تبھی اسے وہی تحفے والا قرآن ویسے ہی بالکل نئی حالت میں پڑا ہوا ملا جیسا وہ سالوں پہلے اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس نے قرآن شریف کو کھولا اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ یوں ہی اوراق پلٹتے ہوئے قرآن مجید کی پچھلی جانب سے کوئی چیز نیچے گری۔ جب اس نے وہ چیز اٹھائی تو دیکھا کہ وہ ایک کار کی چابی تھی، اسے کے پسند کردہ شو روم میں موجود کار کی چابی، اور اس کے ساتھ ایک رسید بھی تھی۔ چابی کے ساتھ موجود رسید میں اس کی گریجویشن والی تاریخ لکھی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ مکمل قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور اپنے اس فیصلے پر جو جلد بازی میں کیا تھا شرمسار ہوا۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ ناظرین، زندگی میں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں کو صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کر دیتے ہیں جس کا دکھ اور نقصان پوری زندگی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تحریر سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔